جاتا تھا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا ہاں یہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا, میرے ساتھ کھیلتا تھا, میں کسی بات پہ رونا چاہتا مجھے رونے سے روکا کرتا تھا. ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ باتیں مشہور تھیں, آپ کی آمد سے پہلے یہ چرچے ہوتے رہے, آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ تذکرے ہوتے رہے. انجیل برناباس کے باب نمبر 72 کے صفحہ 85 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اب بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے جو فرمایا تھا, انجیل برناباس عیسائیوں میں مستند مانی جانے والی جو انجیل ہے وہ انجیل برناباس ہے. اس کے صفحہ 85 پر 72 نمبر باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hand the world beware of casting him out. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے لوگوں میں تمہیں بہت سچی بات بتاتا ہوں کہ جب ان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, اور جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, چاند کو وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں گے, چاند ان کے قبضے میں ہوگا, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا والوں خبردار انہیں ٹھکرا نہ بیٹھنا. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, جناب عیسیٰ کے معجزات کو سلام کرتے ہیں, آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں, مگر جناب عیسیٰ کی محبت تو دیکھو میرے آقا کے ساتھ, جناب عیسیٰ کی عقیدت تو دیکھو, جناب عیسیٰ کی چاہت تو دیکھو. انجیل برناباس ہی کے باب نمبر 42 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں For I am not worthy to enclose the ties of the house or the latches of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth and so his grace shall have no end. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. Who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے, and so his faith shall have no end. اسی لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اشارہ پایا, بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے, مشکات شریف میں حدیث ہے, خصائص کبریٰ میں حدیث ہے, جامع معجزات میں حدیث ہے, حجت اللہ علی العالمین میں ہے. اللہ کے محبوب کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک ہیرا سے ادھر نظر آ رہا, ایک ہیرا سے ادھر نظر آیا. فرمایا گواہ رہنا. پھر حبیب یمنی سے کہنے فرمانے لگے حبیب تو جو دل میں بات لایا ہے وہ بات ظاہر کروں یا تو تیرے دل میں کام ہے وہ کام ہی کر ڈالوں. وہ کہنے لگا کام کر دے. فرمایا جب تو گھر سے چلا تھا تیرے دل میں ایک تمنا تھی کہ مکے جا رہا ہوں, میں قرآن پاک میں 27ویں پارے سورۃ القمر کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کر رہا. تفسیر نور العرفان میں جو لکھا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب تو جب گھر سے چلا تھا تیرے دل میں تمنا تھی کہ مکے جا رہا ہوں, اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا. دعا تم نے کیا کروانی تھی کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جس بچی کے پاؤں معذور, ہاتھوں سے معذور, آنکھوں سے نابینا, جس چہرہ اس کا دیکھا نہیں جاتا, زبان سے گونگی, کانوں سے بہری. تیری یہ تمنا تھی کہ اگر وہ نبی ہوئے تو ان کی دعا سے میری بچی کو شفا مل جائے. فرمایا جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے. جا. ہم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا بھی نہیں مانو گے. یہ میرے دل میں جو بات تھی میں نے کسی پر ظاہر نہیں کی تھی. نبی غیب کی خبریں بتانے والا اس کے سوا کون نبی ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا. حبیب یمنی مسلمان ہو گئے. مکے سے چلے یمن آئے, گھر دروازہ کھٹکایا, دروازہ کھلا, بڑی پیاری بچی صحن میں کھیل رہی ہے. زوجہ کو آواز دی کس کی بچی ہے؟ کہنے لگی اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا. بچی پوچھتی ہے اماں یہ کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی یہ تیرا بابا ہے, یہ مکے گیا ہوا تھا. اچھا. بچی اپنے باپ سے لپٹ گئی, اس کو یقین نہ آئے, دیکھے یقین نہ. بچی کہتی بابا کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اتنی تبدیلی. بچی کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا تو گیا مکے, معجزے طلب کیے, معجزے دیکھے, معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا, اور مجھے اس زلفوں والے نے آ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا.
وہ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی ماں بتاتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا تھا اس رات، چاند کو ٹکڑے ہوا، اس کے بعد وہ کہتی میں نے نور ہی نور دیکھا، نابینا تھی نا، کہتی میں نے روشنی ہی روشنی دیکھی، نور ہی نور دیکھا، ایک نور والا آیا، اس نے دستے شفا رکھا، مجھے شفا مل گئی، اس نے کلمہ پڑھایا، میں صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ جاری تھا، فرمایا قد جاکم آ گئے تمہارے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، پہلے والوں کے پاس، آج والوں کے پاس، ہاں ہاں جناب ابو ہریرہ آئے تھے، عرض کرتے تھے آقا میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، آج گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ فرمایا پھر ابو ہریرہ اداس و پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا آقا ماں نابینا ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، سوچ رہا ہوں آج گھر میں اکیلی جو اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کو پانی کون پلائے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پھر ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ عرض کی آقا میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دھیمی چال والے ابو ہریرہ تیزی سے نکلے باہر، کسی نے روکا، پوچھا ابو بھائی دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ تیزی سے کہاں چلے؟ نہیں روکو، میں دیکھتا ہوں گھر دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے ابو ہریرہ میں دروازہ کھولتی ہوں، لباس تبدیل کیا، دروازہ کھولا، کلمہ کا ذکر زبان پر جاری۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ماں تھوڑی دیر پہلے تو اسی کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی، اب انہی کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ماں کہنے لگی بچے خود ہی جا کر دعائیں کراتا ہے، خود ہی آ کے پوچھتا ہے ماں کلمہ کیسے پڑھنے لگ گئی ہے۔ اب ایک نور والا آیا، نور والا آ گیا، وہ میرے اوپر کرم کر گیا۔ ہاں ہاں کس کس کے پاس؟ میں قد جاکم آ گئے تمہارے پاس، کس کس کے پاس؟ جناب امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے، تکلیف پریشانی، ایک رات عشاء کے وقت میں ایسی تکلیف اٹھانا پڑی کہ غم کی کیفیت میں مدینہ المنورہ کی طرف چہرہ کر کے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنے لگے، اپنا کلام لکھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور اس میں محبوب کی تعریف کی، اوصاف بیان کیے، حسن و جمال کا تذکرہ کیا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ کبھی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگے یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم جوش پر آ گیا، امام بصیری کی فریاد قبول ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، امام بصیری فرماتے میرا 12 سال کا فالج محبوب کا دست مبارک لگنا تھا، شفا نصیب ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے چادر عطا کی، اسی لیے اس قصیدے کو بردہ، قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی، صبح اٹھے چادر موجود تھی، بازار چلے، 12 سال کے بعد بازار میں جب چلے، پیچھے سے کسی نے آواز دی بصیری بات تو سن۔ امام بصیر نے پلٹ کر دیکھا یہ میرا جاننے والا کون آ گیا؟ پیچھے ایک بابا آوازیں دیتا ہے بصیری بات تو سن۔ بابا کیا بات ہے؟ بصیری وہ رات والا قصیدہ تو سنا۔ امام بصیری فرمانے